لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں اور دغاباز کوفی، منافق اور بزدل کوفی سامنے موجود ہیں، لیکن وہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ طاقت اور قوت کے نشے میں مدہوش میرا دشمن میرے خون کا پیاسا ہے، ان کے غرور کو دیکھ کر آپ نے سنگ دل اور ظالموں کے دلوں کو ندائے حق کی دستک دی۔ شاید ان کے مردہ دل جاگ اٹھیں، شاید ان کے مردہ ضمیر جاگ اٹھیں اور میری بات سنیں اور میرے خون سے باز آ جائیں۔ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے حسب نسب کو یاد کرو اور سوچو میں کون ہوں۔ میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا حسین ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرزند ارجمند لخت جگر حسین ہوں۔ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں میرے چچا جعفر تیار تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں میرے اور میرے بارے میں میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں اور تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں تم ان سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو، ان سے جا کے پوچھ سکتے ہو۔ فرمایا اگر پوچھنا چاہتے ہو جابر بن عبداللہ انصاری فرمایا تمہارے اندر موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو۔ فرمایا اگر پوچھنا چاہتے ہو زید بن ارقم سے پوچھو، اگر پوچھنا چاہتے ہو سہیل بن سعد سے پوچھو۔ فرمایا وہ تمہیں بتائیں گے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یا نہیں سنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا یہ بڑا عجیب خطبہ دیا، یہ اتنا پر اثر خطبہ تھا، لیکن ان دغاباز کوفیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا، اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر یہ زمین کو خطبہ دیا جاتا فرمایا وہ زمین پھٹ جاتی۔ اگر یہ بادلوں کو خطبہ دیا جاتا وہ اشکوں سے برسات بن جاتے۔ لیکن ان دغاباز کوفیوں، ان منافقوں اور ان مکار لوگوں پر، ان کوفیوں پہ کچھ اس کا اثر نہ ہوا۔ لیکن حضرت امام علی مقام نے فرمایا اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو پھر آؤ۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، میدان میں نکلنے لگے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کی بہن ہیں آواز دیتے ہیں حسین رک جاؤ۔ فرمایا بہن کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ سے پہلے میرے بیٹے آپ کے بھانجے اون اور محمد جائیں گے، وہ پہلے شہادت پائیں گے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے۔ قربان جاؤں یہ دونوں شہزادے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے، میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ ایک 10 کو ختم کر دیتا ہے اور ایک 19 کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام نے جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسن کے بیٹے ابو بکر آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان پہلے میں جاؤں گا۔ اب ابو بکر آتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عمر آتے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے عمر وہ آئے، میدان کربلا میں گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ آتے ہیں جو امام حسن کے بیٹے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے قاسم میدان میں نکلنے لگتے ہیں۔ عجیب منظر ہے، جب قاسم نکلنے لگے حسین نے آواز دی قاسم رک جاؤ، تم نہ جاؤ، کیوں؟ تم میرے بڑے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ فرمایا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تو حضرت قاسم نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا چچا جان آج میں اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ میرے بھائی نے کیا وصیت کی؟ فرمایا میرے باپ نے کہا ہے قاسم جب میرے بھائی حسین پہ کڑا وقت آ جائے، مشکل وقت آ جائے،
تو پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی جان دے دینی ہے، لیکن حسین پہ، میرے بھائی پہ آنچ نہ آنے دینا، آج میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ شہزادہ 19 سال کا جوان یہ میدان کربلا میں جاتا ہے اور بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین کا بیٹا علی اکبر نکلتا ہے، جو کوفیوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے، کوفیوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ بکھلا جاتے ہیں، اور یہ بھی امام علی مقام سیدنا امام حسین کا یہ فرزند ارجمند یہ بھی شہادت پا جاتا ہے۔ اس کے بعد خیمے سے آواز آتی ہے کہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو امام علی مقام سیدنا حسین خیمے کے اندر جاتے ہیں اور اپنے اس 6 ماہ کے بچے کو لے آتے ہیں، اور میدان کربلا میں آ کے ان دغاباز کوفیوں کو کہا، جو آ سکتا تھا اس نے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیا ہے اور جام شہادت نوش کر گیا ہے، اور جو آ نہیں سکتا تھا میں اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں، لو اپنی حسرت نکال لو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ایک بدبخت، ایک ظالم، ایک دشمن تیر پھینکتا ہے، علی اصغر کے سینے کو چھلنی کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ یہ نبوت کے خاندان کا پھول حسین کا شہزادہ علی اصغر یہ بھی اپنی ابدی نیز ہو جاتا ہے۔ علی اصغر کے جو سینے کے اندر تیر چلا گیا تھا، علی اصغر کے سینے سے تیر حسین نے نکالا، وہاں سے جو خون نکلا وہ خون ہتھیلی پہ حسین نے لے کے آسمان کی طرف پھینکا، اے اللہ لے، میں اپنے ننھے شہزادے کی قربانی تیرے راستے میں دی ہے، اس کو بھی قبول کر لے۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین اپنے بیٹے کو خیمے میں لے جاتے ہیں۔ جب خیمے میں لے جاتے ہیں تو اہل بیت کی خواتین اور نبی کے خاندان کی عورتیں وہاں موجود ہیں۔ وہاں ایک قیامت کا منظر ہے، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر سامنے ہے، اس کا لاشا موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کی تلقین کی، انہیں نائلہ کا صبر یاد دلایا، انہیں صفیہ کی ہمت بتائی، انہیں ان 1000 مئو کی ہمت بتائی، صبر بتایا جن کے بیٹے اسلامی غزوات میں شہید ہو گئے تھے۔ آخر میں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں، تلوار لے کے میدان میں آتے ہیں، اور جو کوفی آتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لڑتے لڑتے جو کوفی، جو ظالم، جو دشمن حضرت امام حسین کا مقابلہ کرتا ہے، امام حسین کی تلوار کی زد میں آتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔ جب ان کوفیوں نے دیکھا کہ اکیلے اکیلے مقابلہ کرنا حسین کا مشکل ہے، اب انہوں نے حضرت حسین کو گھیرے میں لے لیا اور حسین کا گھیرے کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ایک سجدہ، اس کی مہلت مانگتا ہوں، ایک سجدہ کرنے دو۔ اب امام حسین نے سجدہ کیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام حسین نے سجدے کی مہلت مانگی، امام حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ ارے یہ کیسا سجدہ ہوگا جس نے صدیق اکبر کے سجدے دیکھے ہوں؟ ارے امام حسین کا یہ سجدہ کیسا ہوگا جس نے فاروق اعظم کے سجدے دیکھے ہوں، جس نے عثمان کے سجدے دیکھے ہوں، جس نے شیر خدا علی کے سجدے دیکھے ہوں؟ آج حسین کا یہ سجدہ خلفائے راشدین کے سجدوں کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں۔ ایک بدبخت، ایک ظالم، ایک دشمن سنان بن انس نخی ایک تیر مارتا ہے جو حضرت حسین کے سینے کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ جب اس تیر کو نکالا جاتا ہے تو امام علی مقام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، شہادت کے مرتبے پہ فیض ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے خاندان کا چشم و چراغ، حضور کا نواسا، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نور نظر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک ظلم کی انتہا نہیں ہوتی، ظالم یہاں تک بھی بس نہیں کرتا، بلکہ
शिमर ज़िल जोशन वो आगे बढ़ के इमाम हुसैन के सीने पे बैठ जाता है और आपके सर मुबारक को जिस्म से अलग कर देता है। ये ज़ालिम और ये जुल्म यहाँ तक भी बस नहीं होता, आगे भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये कपड़े खींच के फाड़ देते हैं और यहाँ तक भी जुल्म की इंतहा नहीं होती, बल्कि इन मुक़द्दस जिस्मों पे, अहल बैत के इन मुक़द्दस अफराद के जिस्मों पर, बदनों पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। यहाँ तक जुल्म होता है जब ये इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन की बहन ज़ैनब ने देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर निकली और अपने भाई के लाशे पे आई, इमाम हुसैन के करीब आई और आके पुकारा, ऐ नाना मोहम्मद देख आज तेरे नवासे की क्या हालत, आज तेरे महबूब नवासे की हालत क्या है कि उनको कत्ल कर दिया गया है। आज अहले बैत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और ये रेगिस्तान में पड़ा है और खाक व खून में लथपथ है और टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, सर को बदन से जुदा कर दिया गया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को इब्न ज़ियाद की दरबार में लाया जाता है। इब्न ज़ियाद ये फ़तह के नशे में मगरूर इंसान खुशी के आलम में खड़ा है, इसने ऐलान कराया कि लोग जमा हो जाएं, सारे लोग जमा हो गए। अब इसके हाथ में छड़ी है, दरबार के अंदर, महल के अंदर इमाम हुसैन का सर एक तख्त के अंदर पड़ा हुआ है और ये बदमाश और उस छड़ी के साथ इमाम हुसैन के होंठों को मारता है। वहाँ एक सहाबी ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे, उन्होंने कहा शर्म कर ऐ ज़ालिम, कुछ हया कर, इन होंठों पर मैंने हुजूर को बोसा देते हुए देखा है, ये वो होंठ हैं जिन पे हुजूर बोसा दिया करते थे। अब इब्न ज़ियाद कहता है अगर तुम्हारे बुढ़ापे का मुझे ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कत्ल करवा देता, तुम्हारी गर्दन तोड़वा देता। लेकिन ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल वहाँ से निकल जाते हैं, मजलिस से निकलते हुए कहते हैं लोगों, औलाद रसूल को कत्ल कर दिया गया है और तुम्हें ग़ुलाम बना लिया गया है। और ये वो हुसैन इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन कौन थे जिनसे हुजूर प्यार किया करते थे, हुजूर को मोहब्बत थी। अगर हुसैन थोड़ा सा रो पड़ते, रोने की आवाज़ पैगंबर के कानों में पड़ जाती तो हुजूर बेचैन हो जाते। आज इन लोगों ने बेदर्दी के साथ इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया है। वो हुसैन जो नबी के कंधों का सवार है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के कंधों पे सवार हैं, आगे से उमर तशरीफ़ ला रहे हैं। आपने देखा तो फरमाया ऐ हुसैन नेअमल मरकब, तुम्हारी सवारी तो बड़ी खूबसूरत है, तुम तो बड़े खुश नसीब हो, नबूवत के कंधों पे सवार हो। ये नबी के कंधे वो हैं जिन पे कभी हुसैन सवार होते नज़र आते हैं। अरे नबी के कंधे ये वो हैं जिन पे कभी हसन सवार होते नज़र आते हैं, कभी अली सवार होते नज़र आते हैं, कभी अब्बास सवार होते नज़र आते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ सिद्दीक़ अकबर पे, उनके कंधों पे मुस्तफ़ा नज़र आते हैं। हिजरत की रात 3-3.5 मील की लंबी मुसाफत चढ़ाई अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर को मोढ़ों पे उठा के, कंधों पे उठा के ये गार सौर पे ले जाते हैं। इस गार सौर के सफ़र में अल्लाह के नबी आगे जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर पीछे आ रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर आवाज़ लगाते हैं या रसूलल्लाह रुक जाइए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर दुश्मन के आने का ख़तरा है, जो बात है चलते चलते बता दो। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं या रसूलल्लाह रुक जाइए वरना मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ऐसी क्या बात है? फरमाया या रसूलल्लाह आपके पाँव पे ये खून के कतरे के निशान कैसे हैं? हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये तो मामूली बात है, कोई कांटा लग गया होगा, कोई कांटा चुभ गया होगा, ये तो मामूली बात है और तेरी इससे जान निकलने वाली। अबू बकर को हुजूर से ये प्यार है। अब इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के कंधों पे सवार हैं। हुजूर ने फरमाया उमर बात पूरी नहीं की। फरमाया या रसूलल्लाह कैसे? आपने फरमाया आपने सवारी को तो देखा है, नेअमर राकिब सवार को नहीं देखा। सवार भी बड़ा हसीन है, सवार भी बड़ा खूबसूरत है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to